پہلے کے دور میں جیسے یہ صرف حضور علیہ السلام کا ہی خاصہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے لیے جہاں پر زمین پاک ہے وہاں پر تم نماز پڑھو گے، تمہارے لیے وہ نماز کی جگہ ہے۔ یہ صرف فقط خاصہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ہے۔ اس سے پہلے جو لوگ نمازیں پڑھتے تھے ان کی جائے نماز اور نماز کی جگہ مخصوص ہوا کرتے تھے کہ وہیں پر نماز پڑھتے تھے، لیکن حضور علیہ السلام کے صدقے میں یہ اہمیت اور یہ حضور علیہ السلام کے صدقے میں ہمیں بھی ملا ہے کہ جہاں پر جگہ پاک ہے اور نماز کا ٹائم ہو گیا، مسجد نہیں ہے اگرچہ زمین پاک ہے، وہاں پر اگر تم نماز پڑھو گے تو تمہاری نماز ہو جائے گی، اور یہ فقط حضور علیہ السلام کا ہی خاصہ ہے۔ تو اس طریقے سے اگر کوئی بندہ باہر کسی جگہ پر نماز پڑھے تو آپ کو پتہ ہے حدیث مبارکہ میں آیا کہ کسی نمازی کے آگے گزرنے کا عذاب یا گناہ کتنا ہے، تو اگر وہ بندہ جان لیتا تو 40 سے زیادہ کھڑا رہتا۔ اب محدثین نے فرمایا کہ اب ہمیں نہیں پتا کہ اس صحابی نے 40 دن کا، 40 مہینے کا، 40 برس کا یا 40 سال کا، یہ ہمیں نہیں پتا، یعنی کتنا گناہ ہے بندے جب نماز پڑھ رہے ہو تو اس کے آگے سے گزرنا گناہ کتنا ہے، یہ اہمیت بتانے کے لیے صحابہ نے حکم یہ ارشاد فرمایا۔ تو اتنی اہمیت ہے، تو جب کوئی باہر نماز پڑھتا ہے نا تو صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک عمل تھا کہ جب بھی باہر نماز پڑھتے تو حضور علیہ السلام اس کا خصوصی طور پر اہتمام کیا کرتے تھے کہ اپنے آگے نا سترہ گاڑا کرتے تھے۔ سترہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے اور نماز پڑھتے ہوئے اپنے آگے کوئی چیز گاڑ لے، اب محدثین نے اس کی چیز یہ کی ہے کہ ہاتھ جتنا لمبائی اور انگلی جتنا موٹا، اب اس کو لکڑی کا نام دے دے یا کچھ بھی کہہ لے، وہ چیز اگر نمازی کے آگے گاڑ دے تو اگر اس کے بعد کوئی بندہ آگے سے گزرنا چاہے گزر سکتا ہے، اس سے کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اگر سترہ نہ ہو گزرے گا تو اس پر یہ جو حدیث مبارکہ میں آیا کہ اگر 40 سال مہینے یا برس جتنا بھی اگر رکنا پڑتا نا وہ رک جاتا کہ گناہ کتنا ہے اس سے آگے گزرنے کا۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین اس کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں گدی پر سوار ہو کر آیا اور میں اس دن کیا بلوغت کے قریب تھا، تو میں حضور علیہ السلام نا منا میں لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے، تو جیسے ہی نماز پڑھا رہے تھے میں کسی صف کے آگے سے گزرا اور میں نے اپنی گدی کو چھوڑا اور پھر میں کیا ہے نماز میں صف کے اندر شامل ہو گیا، اور پھر میں نے اسی طریقے سے نماز مکمل کی، تو مجھے کسی نے کچھ نہیں کہا کہ آپ بھائی لوگوں کے سامنے سے تھوڑا سا گزرے۔ اب یہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وہ اسی لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹائم پر دیوار نہیں کچھ ایسا تھا، دیوار کے علاوہ اپنے سامنے گاڑا ہوا تھا، یعنی شرعی سترہ کیا ہوا تھا۔ اب امام کا سترہ گویا کہ مقتدی کا سترہ ہے۔ اب اس سے یہ بتانا چاہ رہے اگر کوئی امام نماز پڑھا رہے مقتدیوں کو 4-5 صفیں بن گئی، اگر جتنی بھی صفیں بن گئی ہے اور امام کے سامنے ایک سترہ شرعی سترہ گاڑا ہوا ہے، پھر اگر صف کے قریب سے کوئی بندہ گزرنا چاہے اور امام کے سامنے سترہ لگاؤ سب میں شامل ہونے کے لیے تو شامل ہو سکتا ہے، امام کا سترہ مقتدیوں کا سترہ یہ دونوں کا ہو جائے گا، اور یہ امام مقتدی دونوں کا سترہ ہے، اسی طریقے سے یہ ہو جائے گا۔ اور شرعی سترہ یہی ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ ایک ہاتھ لمبا اور انگلی جتنا موٹا اگر کوئی اپنے سامنے گاڑ دے تو یہ شرعی سترہ کہلاتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا کئی مساجد کے اندر اگر کوئی پیچھے والا نماز پڑھ رہا ہے اور آگے والا صف والا گزرنا چاہتا ہے تو آج کل کے حالات کے مطابق کرسیاں ہوتی ہے تو وہ نمازی کے آگے کرسی رکھ کر پھر کیا ہے گزر جاتا ہے۔ تو یہ بھی طریقہ ہے، اگر کوئی اس طریقے سے گزرنا چاہے تب بھی گزر سکتا ہے، تو یہ بھی کیا ہے درست